الحمد لله رب العالمين. کسی صحابی یا رسول اللہ کو کوئی مثالہ نہیں لگایا گیا دفن کے وقت. مثالہ لگا کے کوئی بھی دفن نہیں کیا جاتا. لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ہاں مثالہ لگا دیتے ہیں اور لاش جلدی گل جاتی ہے. مطلب کسے تم نے دیکھا ہے مثالہ لگاتا وہ کون سا مثالہ ہے, کیا نام ہے اس کا؟ ایسے قصے تو نہ کیا کرو نا. حضرت علی کے والد اسلام نہیں لے آئے, اس لیے ان کو علیہ السلام نہیں کہنا. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, آخری وقت تک حضور کوشش فرماتے رہے. وضو میں جو ہم گردن کا مسح کرتے ہیں یہ صرف فقہ حنفی میں ہے, باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. اور فقہ حنفی میں ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتا ہے اللہ اس کو قیامت والے دن اغلال جہنم کے جو ہیں ان سے بچائیں گے. بندوق سے اگر مچھلی کا شکار کریں جائز ہے کھانا, کوئی بات نہیں. جب ہر شکار جائز ہے تو مچھلی کا شکار بھی جائز ہے. قبر پر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے. حضور جنت البقیع پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, دعا مانگ رہے تھے. کسی نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے تو پیسے تو لے گا نا اللہ کے بندے. جب پیسے لے گا تو پیسوں کی زکوٰۃ دے گا. میرے خاوند نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو, اگر تمہارے ابو کہیں تو میں طلاق دے دوں گا. اس کا معنی ہے کہ طلاق اس نے نہیں دی, اور آزاد کے لفظ سے نیت طلاق نہیں تھی. انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی. میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا, طواف بھی کیا, صفا کی, اس کے بعد کھجور کھا کے پانی پیا. حل کرنے کے بعد نہانے سے پہلے احرام کی حالت میں کھانا منع تو نہیں ہے. آپ تو پاکستان سے جب احرام باندھ کے آتے ہیں پہلے ہی جہاز میں روٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں, تو پھر منع کیسے ہوا؟ آپ تو ابتدائی وہاں سے کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہمارے حاجی ہیں کہ غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھاتے ہیں. وہ کھانا جو ہے ایئر ہوسٹس دیتی ہے نا, جس کو دیکھنا بھی حرام ہے, اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے جائز ہے؟ میں ایک دفعہ پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا تھا. اللہ کی شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا, صرف میں اکیلا تھا. بہرحال تھوڑی دیر گزری تو یہ ہوسٹس آئی, اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا, مجھے نیند آئی ہوئی ہے, میں کئی دن جلسے کر کر کے جاگا ہوا ہوں, بس مہربانی کریں مجھے سونے دیں. اور نے کہا جی مجھے پائلٹ نے ہدایت کی ہے کہ میں مکی صاحب کا خصوصی خیال رکھو اور خود اور جو چیز کہیں وہ پکا کے پیش کرو. میں نے کہا بیوی میں نے نہیں کھانا ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی. میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے میں کوئی بزرگ بن جاؤں گا؟ میں تو اور گناہگار ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے. بارہ اس نے کہا جی آپ کی مرضی. میں نے کہا بس میری مرضی یہی ہے, مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے آئندہ آ کے ڈسٹرب نہ کرنا, کیونکہ اس پورے ایریے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے. تو ایک اکیلی عورت ہو, اکیلا مرد ہو, تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے. اس کو بھی پھر بات سمجھ آ گئی, اللہ جزائے خیر دے, وہ پھر تنگ نہیں کیا. بہرحال ایک آدمی نے بینک سے سود لیا ہوا ہے, اگر ہم قربانی میں اس کو شریک ہے, اللہ کے بندے گناہگار ہے, کافر تو نہیں ہو گیا کہ قربانی میں وہ شریک نہیں ہو سکتا. طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں, قدم زمین نظر نیچے رکھیں, چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے.